اردو ایم اے فائنل کلاس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم میر انیس کے مرثیے کی تشریح کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کئی بندوں کی تشریح کی جا چکی ہے، آج پھر سے کچھ بندوں کو یہاں دیکھتے ہیں۔ پہلے یہ بند دیکھیں کہ اللہ ہر خزاں کے دن اس باغ کی بہار، پھولے سماتے تھے نہ محمد کے گل ازار، دولہا بنے ہوئے تھے اجل تھی گلوں کا ہار، جاگے وہ ساری رات کے وہ نیند کا خمار، راہیں تمام جسم کی خوشبو سے بس گئیں، جب مسکرائے پھولوں کی کلیاں بھی کس گئیں۔ اس سے پہلے کے بند میں حضرت امام حسین ان کے اہل خانہ کو شاعر نے ایک باغ سے تشبیہ دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ وہ باغ تھا جسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا گئے تھے۔ اسی حوالے سے اس بند میں آگے بات کہی ہے کہ خزاں کے دن بھی اس باغ کی بہار دیکھنے لائق تھی۔ اب یہاں خزاں کے دن سے کیا مراد ہے؟ خزاں کے دن سے مراد ہے کہ آج کا دن یعنی کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے اور آج یزیدی فوج اور حضرت امام حسین کے درمیان جنگ ہونے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جنگ کے میں شکست کس کی ہونے والی ہے، کون جیتنے والا ہے، سامنے کی بات تھی۔ ایک بڑی فوج کے سامنے جنگ لڑنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے وہ سب کے سامنے تھا، لیکن یہ وہ باغ تھا کہ اس میں بہار آ گئی تھی، یعنی کہ خزاں کے دن کسی باغ میں بہار آنا ایک محال چیز ہے، لیکن یہ باغ عجیب باغ ہے کہ جو خزاں میں بھی کھل اٹھا ہے، جس میں شگفتگی آ گئی ہے، جس میں بہار آ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے زندگی کا فلسفہ۔ ان کا فلسفہ حیات یہ نہیں ہے کہ زندگی سب کچھ ہے، بلکہ وہ زندگی سے آگے کی زندگی کے بارے میں بھی تصور کرتے تھے۔ ان کے لیے شہادت زندگی سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اسی لیے ان کا جو زندگی کا نصب العین تھا، جو مقصد حیات تھا، وہ شہادت تھی، اور وہ آج انہیں نصیب ہونے والی تھی۔ اس لیے وہ آج خوش تھے اور اس باغ پہ بہار آئی ہوئی تھی۔ آگے مصرے کو اسی شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر نے بات کو واضح کر دیا کہ پھولے سماتے تھے نہ محمد کے گل ازار، یعنی کہ محمد کے یہ جو پھول تھے، گل ازار پھولوں جیسے چہرے والے، خوبصورت پھول ازار کا مطلب ہوتا ہے پھول جیسے چہرے والے، تو یہاں باغ کی مناسبت سے گل ازار لایا گیا ہے کہ محمد کے اہل خانہ، ان کے اہل بیت آج خوشی سے سماتے نہیں تھے۔ پھولے نہ سمانا بھی محاورہ ہے۔ دولہا بنے ہوئے تھے اجل تھی گلوں کا، وہ خوشی ان کو اتنی زیادہ تھی کہ جیسے دولہا بنے ہوئے، اور ان کے گلوں میں موت ہار بن کے ڈلی ہوئی تھی۔ جاگے وہ ساری رات کے وہ نیند کا خمار، وہ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے۔ ساری رات کے کیوں جاگے ہوئے تھے؟ ساری رات کے جاگے ہوئے اس لیے تھے کہ انہیں اس دن کا کب سے انتظار تھا کہ وہ دن آئے جس دن ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ اس لیے وہ ساری رات کے جاگے تھے، اور رات بھر جاگنے سے آنکھوں میں نیند کا خمار آیا ہوا تھا۔ راہیں تمام جسم کی خوشبو سے بس گئی، اور ان کے جسم معطر تھے، ان کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، اور تمام راستے ان کی جسم کی خوشبو سے معطر ہو گئے تھے، بس گئے تھے، اور جب وہ مسکرائے تو کلیاں بھی کس گئیں، یعنی کہ ان کے مسکرانے سے ایسی خوشبو نکلی جیسے کلیاں بھی کسنے سے، کلیوں کے کھل جانے سے خوشبو نکلتی ہے۔ یہ ان کا عالم ہے۔ اگلے بند میں شاعر نے میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے خیمے کا بیان کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ دشت اور وہ خیمہ زنگارگوں کی شان، گویا زمیں پہ نصب تھا ایک تازہ آسمان، بے چوبہ سپہرے بریں جس کا سائبان، بیت اللطیق دی کا مدینہ جہاں کی جان، اللہ کے حبیب کے پیارے اسی میں تھے، سب عرش کبریا کے ستارے اسی میں تھے۔ وہ جنگل، وہ دشت، وہ صحرا، اور اس میں حضرت امام حسین کا وہ خیمہ زنگارگوں، زنگ کے رنگ کا، کسی لوہے وغیرہ پر جب زنگ آ جاتا ہے تو اس کا جو رنگ ہوتا ہے اس
اس کو زنگار کہتے ہیں، اور زنگار گوں زنگار کے رنگ کا، اور آسمان کا رنگ بھی اسی قسم کا ہوتا ہے، تو اس کو ہم زنگ کے رنگ کا اور آسمان کے رنگ کا کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا رنگ اس قسم کا تھا اور اس کی شان دیکھنے لائق تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پر ایک آسمان قائم کر دیا گیا ہو، زمین پر ایک آسمان لگ گیا ہو، نصب کر دیا گیا ہو۔ نصب کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا قائم کر دینا۔ بے چوبہ، چوب کہتے ہیں لکڑی کو، بے چوبہ ستون، تو بے چوبہ سے پہرے بری جس کا سائبان، اور اس کا سائبان کیا تھا؟ بغیر ستون والا آسمان اس کا سائبان تھا۔ بیت العتیق، دین کا مدینہ جہاں کی جان۔ اب اس خیمے کو شاعر نے بیت العتیق کہا ہے، دین کا مدینہ کہا ہے، اور جہاں کی جان کہا ہے۔ بیت العتیق سے مراد ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے زمین پر بنایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے قائم کیا، تو زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہی ہے، یہاں تک کہ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس وقت بھی ساری دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن خانہ کعبہ کے نقوش پھر بھی قائم رہے تھے، تو اس لیے اس کو بیت العتیق کہا گیا ہے۔ اور دین کا مدینہ، دین کا مدینہ، دین اسلام میں مدینہ کی جو اہمیت ہے اس کو ہم سب جانتے ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام گاہ ہے، آپ کا مزار مبارک وہیں ہے، اور پہلی اسلامی ریاست بھی وہیں قائم ہوئی تھی۔ اس حساب سے مدینہ کی جو عظمت ہے اسی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے اسے دین کا مدینہ کہا ہے۔ اور پھر تیسرا لفظ ہے جہاں کی جان، یعنی کہ پوری دنیا کی جان ہے یہ خیمہ، یہ خیمہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی جان ہے۔ یہاں جان سے مراد ہے کسی چیز کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہونا، دنیا کی سب سے اہم چیز، اہم ترین چیز اگر کوئی ہے زمین پر تو یہ خیمہ ہے۔ کیوں؟ اس کی عظمت کس وجہ سے ہے؟ اس کی عظمت اس لیے نہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیزوں سے بنا ہے، بلکہ اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کے پیارے اسی میں تھے۔ اللہ کے حبیب سے مراد ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے جو پیارے تھے وہ اسی میں تھے، یعنی کسی خیمے میں موجود تھے، اور ان کو تشبیہ دیتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ سب عرش کبریا کے ستارے اسی میں تھے، یعنی کہ وہ جو حضرت امام حسین کے پیارے ہیں وہ عرش کبریا کے ستارے ہیں، اور عرش کبریا کے سارے ستارے اسی خیمے کے اندر موجود ہیں۔ گردوں پہ ناز کرتی تھی اس دشت کی زمین، اور اس جنگل کی زمین آسمان پہ ناز کرتی تھی، اور آسمان خود جو ہے اسے گردوں کہتے ہیں آسمان ہے نا، کہتا تھا آسمان دہم چرخ ہفتمی، اور جو 7واں آسمان ہے اس خیمے کو 10واں آسمان کہتا تھا۔ یہ تھوڑے سمجھنے کی بات ہے کہ آسمان ہمارے یہاں مانے جاتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، اور 8واں آسمان اس کے بعد کو عرش کہتے ہیں، اور 9واں جو ہے اس کو کرسی کہتے ہیں، جس کے بعد کوئی منزل نہیں ہے۔ لیکن 7واں آسمان اس خیمے کو 10واں آسمان کہہ رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خیمے کی شان، اس کی عظمت اور اس کی بلندی اور اس کی رفعت کیا ہوگی۔ یہ ایک شاعرانہ انداز ہے جس کا مقصد اس خیمے کی عظمت اور رفعت کو ظاہر کرنا ہے۔ پردے تھے رش کے پردے چشمان حور عین، یعنی کہ اس کے جو پردے تھے خیمے کے، وہ پردے حوروں کی آنکھوں کے پردوں کے لیے باعث رشک تھے، یعنی کہ ہماری آنکھ میں پردہ ہوتا ہے اور حور کی آنکھوں کا پردہ تو ہماری آنکھوں سے 1000 درجہ بہتر ہے، لیکن اس کے پردے ان کی آنکھوں کے پردوں کے لیے بھی
قابل رشک بنے ہوئے تھے. تاروں سے تھا فلک اسی خرمن کا خوشہ چین. خوشہ کہتے ہیں بالی کو، خوشہ چین بالی چننے والا. پہلے ابھی بھی جب فصل کاٹ کر کھلیان کی طرف لے جائی جاتی تھی تو گاڑی میں سے خوشے گر جایا کرتے تھے اور غریب لوگ وہ خوشے چن کر اکٹھا کر لیا کرتے تھے اور اپنا پیٹ پالن کرتے تھے. تو خوشہ چین یعنی کہ کی جو کا جو مقام ہے اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو آسمان کے جو ستارے تھے وہ کہاں سے لیے گئے تھے؟ جو تاروں سے تھا فلک اسی خرمن کا خوشہ چین، یعنی کہ آسمان پر جو تارے ہیں فلک نے یہیں سے چنے ہیں. آسمان ان کا خوشہ چین ہے، ان تاروں کا. کون سے تارے؟ جو اس میں لگے ہوئے ہیں. دیکھا جو نور شمسائے کیواں جناب پر، کیا کیا ہنسی ہے صبح گلے آفتاب پر. شمشا کہتے ہیں، شمسا کلش کو، یعنی کہ وہ جو خیمہ ہے اس پر کلش لگا ہوا ہے اور کلش چمک رہا ہے. تو صبح نے جب شمشائے کیواں جناب، کیواں کہتے ہیں زحل کو اور جناب کہتے ہیں چوکھٹ کو، یعنی زحل بہت اونچائی پر بلندی پر آسمان ہے. تو یہ پہلے تو کیواں جناب کہہ کے شاعر نے کلش کی بلندی کو ظاہر کیا ہے. پھر اس کے نور کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب صبح نے اس چمکتے ہوئے کلش کو دیکھا اور اس کے نور کو دیکھا تو اس کو سورج پر ہنسی آ گئی کہ سورج اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. گلے آفتاب یعنی کہ سورج، گلے آفتاب یہاں سے مراد ہے آسمان کا پھول، وہ نہیں سورج کا پھول. یہاں سورج کا پھول سے مطلب خود سورج ہے، یعنی کہ وہ سورج کے پھول پر مسکرائی. تو یہ ہم نے آج دو بندوں کا مطالعہ کیا ہے. ایک بند میں تو حضرت امام حسین کے اہل خانہ اور ان کے ساتھیوں کے دل کا حال بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے میں حضرت امام حسین کے خیمے کا ذکر کیا گیا ہے. بلکہ ہم نے آج 3 بندوں کا مطالعہ کیا ہے اور ان 3 بندوں میں شاعر نے جس انداز سے اپنے کمال ہنر کو دکھایا ہے اس کا اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا. آئندہ دوسرے بندوں کا ہم مطالعہ کریں گے. آج کا لیکچر یہیں پر ختم کرتے ہیں. شکریہ.